میری اہلیہ سے رنجش چل رہی تھی جس پر اس نے زہر کھا لیا، استغفر اللہ۔ سب گھر والے پریشان تھے اور وہ بتا نہیں رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ اگر نہیں بتاؤ گی تو نکلو یہاں سے، طلاق طلاق طلاق۔ تو اس نے بتا دیا کہ میں نے پوائزن کھایا ہے۔ کیا اس شرط کے ساتھ طلاق ہو گئی؟ اگر یہ دھمکی آپ نے دی اور اس نے بتا دیا تو پھر طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ اگر وہ نہیں بتاتی تو پھر طلاقیں ہو جاتی، لیکن آپ بھی بے وقوف ہیں۔ آپ کا بیان سن کر میرے دوست نے دوسری شادی کر لی، اب گھر والوں کو پتہ چلا ہے تو لڑائی ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ نیچرل ہے، نارمل ہے، لڑائی ہی ہوگی۔ اگر لڑائی نہ ہونی ہوتی تو ساری دنیا 4 شادیاں نہیں کر رہی ہوتی۔ کس کو شوق نہیں ہے 2-4 شادیوں کا؟ تو لڑائیوں کے ڈر سے ہی لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کوئی بات نہیں، صبر کریں، ٹائم بہترین مرہم ہے۔ جس لڑکی کو ہم پسند کرتے ہیں کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو پسند کیسے کر رہے ہو جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے بھائی صاحب۔ بہرحال دیکھ لیں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک گواہ کی حدیث میں ترغیب ہے، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو ایک دفعہ دیکھ لو۔ ایک گواہ کی موجودگی میں تجدید نکاح ہو جاتا ہے، جبکہ گواہ لڑکی کا باپ ہو۔ اگر لڑکی خود موجود ہو تو پھر تو ایک گواہ ہو، اور لڑکی کا باپ ہو تو وہ باپ گواہی کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا نکاح ہو جائے گا۔ اگر لڑکی خود موجود ہی نہیں ہے تو پھر ایک گواہ کی۔ عبد المنان سعودی عرب سے، اگر رخصتی سے پہلے نکاح کے بعد لڑکے کا انتقال ہو جائے تو لڑکی کو عدت گزارنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، رخصتی سے پہلے لڑکے کا یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارنی ہے۔ لڑکی کو مہر بھی پورا ملے گا اور شوہر کی وراثت بھی ملے گی 1/4، کیونکہ محمد صاحب انڈیا سے کیا ایک امام 2 دفعہ جماعت کرا سکتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ فرض کی نیت کر کے نماز پڑھائے اور دوسری دفعہ نفل کی نیت کر لے اور مقتدی اس کے پیچھے فرض کی نیت کر لے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا غالباً جابر بن عبداللہ، وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر جا کے گاؤں میں اپنے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے اپنے علاقے میں۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ دیکھو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض ہے، اور پھر وہی نماز جا کے دوبارہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ مروی ہے صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو 2 دفعہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہو سکتی ہے پہلی حدیث کے لیے کہ آپ نے خود منع کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ نفل کی نیت سے پڑھتے ہوں۔ تو اس لیے اگر پہلی نماز کسی نے نفل کی نیت سے پڑھی ہے تو پھر تو وہ فرض پڑھا سکتا ہے، اور اگر پہلی نماز اس نے فرض پڑھ لی ہے تو اب وہ اس کے پیچھے فرض نماز جائز نہیں، ہاں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ محمد صاحب انڈیا سے کیا ایک امام 2 دفعہ جماعت کرا سکتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ فرض کی نیت کر کے نماز پڑھائے اور دوسری دفعہ نفل کی نیت کر لے اور مقتدی اس کے پیچھے فرض کی نیت کر لے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا غالباً جابر بن عبداللہ، وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر جا کے گاؤں میں اپنے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے اپنے علاقے میں۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ دیکھو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض ہے، اور پھر وہی نماز جا کے دوبارہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ مروی ہے صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو 2 دفعہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہو سکتی ہے پہلی حدیث کے لیے کہ آپ نے خود منع کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ نفل کی نیت سے پڑھتے ہوں۔ تو اس لیے اگر پہلی نماز کسی نے نفل کی نیت سے پڑھی ہے تو پھر تو وہ فرض پڑھا سکتا ہے، اور اگر پہلی نماز اس نے فرض پڑھ لی ہے تو اب وہ اس کے پیچھے فرض نماز جائز نہیں، ہاں نفل پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے آپ۔ میں 19 سال کا ہوں، میرے بچپن سے لے کر اب تک میرے ماں باپ لڑ رہے ہیں۔ تو پھر آپ پیدا کیسے ہوئے بھائی؟ خیر، ایک دفعہ طلاق بھی ہوئی ہے، اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو گیا، لیکن اب بھی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ مجھے کبھی خودکشی کے خیال آتے ہیں، کبھی گھر سے بھاگنے کے خیال آتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کریں آپ، لڑنے دیں ان کو۔ اب وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، 19 سال سے جو لڑ رہے ہوں اب کہاں سے ٹھیک ہوں گے میرے بھائی؟ آپ کیا کریں، آپ 19 سال کے ہیں، آپ اپنی جاب تلاش کریں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں آپ، اور شادی کے بعد پھر آپ الگ رہیں اور ماں باپ کا خیال کریں۔ دونوں لڑ رہے ہیں، آپ نے دونوں کا خیال کرنا ہے، ابا کا بھی۔ میں نے کسی کو 5,000 روپے ادھار دیے اور واپس 6,000 لیے، کیا اس طرح سے پیسے کمانا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی صاحب۔ کس بات پہ لے رہے ہو آپ 6,000؟ اگر یہ پہلے سے معاہدہ تھا کہ 5,000 دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ 6,000 لوں گا، یا عرف تھا کسی سوسائٹی میں، تو یہ سود ہے۔ اور اگر جس کو آپ نے ادھار دی اس نے ویسے ہی اپنی خوشی سے آپ کو 1,000 روپے زیادہ دے دیے تو جائز ہے۔ نبی راشد صاحب کہتے ہیں میں شہر سے 10-20 کلومیٹر دور کام پر جاتا ہوں تو مجھے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، کیا میں بغیر اذان کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں اذان دوں گا تو ٹھیکیدار بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ سنت موقدہ تو یہی ہے کہ فرض نماز جب آپ شہر سے باہر پڑھیں، جہاں قریب میں اذان نہیں ہوئی ہے کہیں بھی، تو پھر آپ اذان بھی دیں، تو اور اذان دے کے فرض نماز پڑھیں آپ، ٹھیکیدار ناراض۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان, ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے, ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے, وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ, اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا.